بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں سبجیکٹ اسپیشلسٹ اردو کا ایک پاس پیپر اس کو ڈسکس کرنے جا رہا ہوں۔ تو سبجیکٹ اسپیشلسٹ میں ایک چیز ایکسٹرا ہوتی ہے لیکچررشپ کے پیپر کے علاوہ، کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے آپ کا کہ 100 مارکس کا جو آپ کا سبجیکٹ، جی فار ایگزامپل اردو کا سبجیکٹ ہے، اس کا ٹیسٹ ہوگا، اور 30 مارکس کے لیے الگ جو ہے وہ ٹیسٹ ہوگا، پیپر ہوگا، جس میں پیڈاگوجی کو ڈسکس کریں گے۔ اور بعض اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 70 کوسچن جو ہیں وہ اسی پیپر میں سے وہ آپ کے ہوں گے، اردو سے ریلیٹڈ ہوں گے، سبجیکٹ سے ریلیٹڈ، اور 30 جو کوسچن ہوں گے لاسٹ، تو وہ انہوں نے پیڈاگوجی کے حوالے سے ڈالے ہوں گے۔ تو اس لیے اس میں پیڈاگوجی ایکسٹرا جو ہے سبجیکٹ ہے، آپ نے اوریجنل سبجیکٹ کے علاوہ تو اس کو بھی آپ نے تیار کرنا ہے۔ تو یہاں پر صرف جو ہے وہ جو اردو کا پورشن ہے، سبجیکٹ کا پورشن، اس کو جو ہے نا اس پیپر میں ڈسکس کیا گیا ہے۔ اور پیڈاگوجی کے حوالے سے بھی اگر آپ تیاری کرنا چاہیں تو میرے چینل پر بہت ساری ویڈیوز جو ہیں وہ اپلوڈڈ ہیں، موجود ہیں، تو ان سے آپ ضرور استفادہ کریں۔ تو باقی سبجیکٹ کے حوالے سے یہ پیپر آپ دیکھ لیں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں کہ پیر فرتوت کی ترکیب کن معنوں میں مستعمل ہوتی ہے؟ تو بہت بوڑھے کو پیر فرتوت کہتے ہیں، اور دختر زر انگور کی بیٹی شراب کو کہتے ہیں، اور شیخ و شباب بوڑھے اور جوان کو کہتے ہیں، اور دید و عدید اس کا مفہوم ہے ایک کا دوسرے کی ملاقات کو جانا۔ صاحب فراش کی ترکیب ہے، اس کا معنی ہے وہ بیمار جو بستر سے نہ اٹھ سکے، اور حجت اتمام کا مطلب ہے کسی امر میں آخری مرتبہ سمجھانا۔ مرور ایام کے معنی ہے وقت کا گزرنا۔ کھل کھیلنا کا مطلب ہے بالکل آزاد ہونا۔ دانتوں پسینہ آنا محاورہ، اس کا مطلب ہے بہت زیادہ محنت کرنا۔ ٹامک ٹوئیاں مارنا اس کا مفہوم ہے قیاس آرائی کرنا۔ گنگا نہانا اس کے معنی ہے کسی مشکل کام کو انجام دینا۔ سبق سر ہونا اس کا مفہوم ہے بے عزت ہونا۔ گرا سے باندھنا اس کا مطلب ہے خوب یاد رکھنا۔ ہفت خواہ سر کرنا تو اس کا مفہوم ہے نہایت مشکل کام انجام دینا۔ اور غتر بود کرنا اس کے معنی ہے خلط ملط کرنا۔ کھیت رہنا اس کا مفہوم ہے لڑائی میں مارے جانا۔ ٹائے ٹائے فش محاورہ، اس کے معنی ہے زبانی جمع خرچ بہت مگر نتیجہ کچھ بھی نہیں۔ اور دان پان ہونا اس کا مفہوم ہے دبلا پتلا ہونا۔ اور محاورے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے مجازی معنی دے، اور روزمرہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے حقیقی معنی دے۔ نمازی کا ٹکا اس کا مفہوم ہے فعل بد کی سزا ضرور ملتی ہے۔ اور لفظ پہناوا قواعد کی روح سے کیا ہے؟ تو یہ اس میں حاصل مصدر ہے۔ اور ہجوں کے اعتبار سے کون سا لفظ جو ہے وہ درست ہے؟ تو وہ ہے یہ پہلے والا چودھری۔ اور کسی میڈیکل کالج کے طالب علم کو ڈاکٹر صاحب کہنا علم بیان کی روح سے کیا ہے؟ تو یہ مجاز مرسل ہے۔ میرا چاند آ گیا اس جملے میں علم بیان کی کون سی قسم استعمال ہوئی ہے؟ تو استعارہ۔ اور آمد ہے کربلا کے نیستاں میں شیر کی، تو اس میں علم بیان کا کون سا قاعدہ استعمال ہو؟ تو یہ بھی استعارہ ہے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا کو اصطلاح میں کیا کہیں گے؟ تلمیح۔ یعنی تلمیح یہ ہوتا ہے کہ ایک لفظ سے آپ کسی بہت بڑے واقعے کی طرف پیچھے کیا کرتے ہیں؟ اشارہ کرتے ہیں۔ اور کتاب کتنے اشعار پر مشتمل ہوتا ہے؟ تو اس میں اشعار کی کوئی قید نہیں ہے۔ نسخہ ہائے وفا کس کا مجموعہ کلام ہے؟ تو یہ فیض احمد فیض کا ہے۔ حیات جاوید کس کی سواں عمری ہے؟ تو یہ سر سید احمد خان کی ہے۔ اور آتش پارے کس افسانہ نگار کا اولین افسانی مجموعہ ہے؟ تو یہ سعادت حسن منٹو کا ہے۔ اور پنجاب میں اردو کے مصنف حافظ محمود شیرانی صاحب ہیں۔ اور سوز وطن افسانوں کا مجموعہ پریم چند کا ہے۔ اور دست تسنگ کا مجموعہ جو ہے یہ فیض احمد فیض کا ہے۔ اردو کی آخری کتاب کے مصنف جو ہیں وہ ابن انشا ہیں۔ کلیات یگانہ کو کس نے ترتیب دیا؟ تو یہ ڈاکٹر جمیل جالبی نے۔ اور
جہاں دانش کا تعلق کس صنف نثر سے ہے؟ تو یہ آپ بیتی سے ہے۔ اور غلام عباس کا ناولٹ کون سا ہے؟ تو آنندی ہے۔ اور ہمایوں کے مدیر کون تھے؟ تو میاں بشیر احمد تھے۔ اور جدید اردو نظم کا آغاز کہاں سے ہوا؟ تو انجمن پنجاب لاہور سے ہوا۔ اور میر تقی میر کے کتنے دیوان ہیں؟ 6۔ مسجد قرطبہ علامہ اقبال کی شاہکار نظم میں، یہ ان کے کس مجموعے میں شامل ہے؟ تو یہ بال جبریل میں۔ اور مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ، اس کے مصنف کون ہیں؟ تو یہ سجاد حیدر الدرم ہیں۔ علامہ اقبال کی شاہکار نظم شکوہ اور جواب شکوہ کس حیت میں ہے؟ تو یہ مسدس یعنی 6 مصروں پر مشتمل جو نظم ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں، 6 شعروں پر۔ اور نیکسٹ ہے علامہ اقبال کے اولین مجموعہ کلام بانگ درا کا دیباچہ کس نے لکھا؟ تو سر عبدالقادر نے۔ اور خدائے سخن کس شاعر کو کہا جاتا ہے؟ تو یہ میر تقی میر صاحب کو کہا جاتا ہے۔ اور طنزیہ و مزاحیہ شاعری کا سب سے بڑا نام کون سا ہے؟ تو ان میں سے کوئی نام درست نہیں ہے۔ اچھا جی، مجلس ترقی ادب کا دفتر کس شہر میں واقع ہے؟ تو لاہور میں واقع ہے۔ میر انیس اور مرزا دبیر نے مرثیہ لکھنے کے لیے کون سی صنف نظم استعمال کیا؟ تو مسدس۔ غزل کے سب سے دل آویز شعر کو کیا کہتے ہیں؟ بیت الغزل۔ مولانا حالی کے خیال میں سب سے کارآمد صنف نظم کون سی ہے؟ تو مثنوی۔ علامہ اقبال کے کس شعری مجموعے میں ان کا اردو اور فارسی کلام بحصہ برابر شامل ہے؟ ارمغان حجاز۔ دھنگ پر قدم اور 7 سمندر پار کا تعلق کس صنف سے ہے؟ تو یہ سفرنامہ سے ہے۔ شنبہ ہفتے کا کون سا دن ہے؟ تو یہ ہفتے کو کہا جاتا ہے، یعنی سیٹرڈے کو۔ مرزا غالب کی تصنیف مہر نیم روز کا موضوع کیا ہے؟ تو تاریخ۔ غلام عباس کے افسانے اورکوٹ کے پس منظر میں کس شہر کی سڑکوں کا ذکر ملتا ہے؟ تو لاہور۔ مہدی آفادی نے 5 ادیبوں کو اردو کے عناصر خمسہ کہا ہے، ان میں سر سید، حالی، آزاد اور نذیر احمد شامل ہیں۔ اور 5ویں کا نام جو ہے وہ مولانا شبلی نعمانی صاحب ہے۔ اور اگلا شعر ہے، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاشغر۔ کاشغر کس شہر کا ملک ہے؟ تو یہ چین کا ملک ہے۔ کس ملک کا شعر ہے؟ تو یہ چین کا شعر ہے۔ اور نیکسٹ ہے کہ پاکستان کا قومی ترانہ کتنے مصروں پر مشتمل ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہے 15۔ اور مصور مشرق کن کو کہا جاتا ہے؟ تو یہ عبدالرحمن چغتائی کو کہا جاتا ہے۔ صنف سخن ہائکو میں کل کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ تو 3۔ جب الفاظ کے حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق ہو تو اسے اصطلاح میں کیا کہیں گے؟ تو اس کو استعارہ کہیں گے۔ اور محمد الدین فوق کو شاعر کشمیر اور مجدد کشامرہ کے القاب سے کس نے دیے؟ تو یہ علامہ اقبال نے دیے۔ اور کبھی سند بعد جہازی اور کبھی کولمبس کے کلمی نام سے فقاہیہ کالم کون لکھتے تھے؟ تو یہ چراغ حسرت صاحب لکھتے تھے۔ اور تاریخی ناول لکھنے کے اعتبار سے اردو کا والٹر اسکاٹ کسے کہا جاتا ہے؟ تو یہ عبدالحلیم شرر صاحب کو۔ پنجاب یونیورسٹی اورینٹل کالج کے شعبہ اردو سے شائع ہونے والے تحقیقی مجلے کا نام کیا ہے؟ تو بازیافت۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یہ شعر کس کی تخلیق ہے؟ تو یہ مولانا محمد علی جوہر کی تخلیق ہے۔ اردو کلاسیکی اور جدید شاعری کا سنگم کس شاعر کو کہا جاتا ہے؟ تو مولانا حالی کو۔ ایسا شاگرد استاد کو محقق اور محقق کو محقق تر بنا دیتا ہے، علامہ اقبال کے بارے میں یہ قول کس کا ہے؟ تو پروفیسر تھامس آلنڈ کا ہے۔ آغا حشر کشمیری کہاں مدفون ہے؟ لاہور میں۔ سر سید احمد خان کس معروف شاعر نے اپنی کتاب کا دیباچہ لکھوانا چاہتے تھے؟ تو مرزا غالب۔ اور ان کے خطوط کی تعداد کا اندازہ کم و بیش 1 لاکھ سے اوپر ہے، یہ بات وثوق سے کس ہستی کے بارے میں کہی جا سکتی ہے؟ تو مولوی عبدالحق۔ علامہ اقبال کی اس تصنیف کا نام کیا ہے جو اقتصادیات میں اردو کی پہلی تصنیف ہے؟ علم الاقتصاد۔ علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں کس صنف نظم کو سب سے زیادہ برتا ہے؟ تو مثنوی کو۔ شاعری میں سوکیانہ، فرسودہ اور پامال الفاظ کا استعمال شعری اصطلاح میں کیا کہلاتا ہے؟ ابتذال۔ آج مجھ سا نہیں زمانے میں، شاعر نغز گوئے خوش گفتار۔ شاعر نغز گو اور خوش گفتار کی تعلیٰ کسے زیب دیتی ہے؟ تو مرزا غالب کو۔ اور لسان الاثر کسے کہا جاتا ہے؟ اکبر الہ آبادی کو۔
چلتے ہو تو چین کو چلیے آوارہ گرد کی ڈائری، اور ابن بطوطہ کے تعاقب میں کس کی تصانیف ہیں؟ تو یہ ابن انشا کی ہیں۔ اور جلال و جمال، رمجم اور شعلہ گل کس کے شعری مجموعے ہیں؟ تو احمد ندیم قاسمی کے۔ آشفتہ بیانی میری کے مصنف کون ہیں؟ رشید احمد صدیقی۔ اردو میں بشمول حمزہ حروف ابجد کی تعداد کتنی ہے؟ 37۔ اردو کے حروف ابجد میں منقوط حروف کتنے ہیں؟ 17۔ اردو غزل کا بابا آدم کسے کہتے ہیں؟ ولی دکنی۔ اور بہادر شاہ نے اپنے کس درباری شاعر کو خاقانی ہند کا لقب دیا تھا؟ تو استاد ابراہیم ذوق کو۔ نہ آتے ہمیں اس میں تکرار کیا تھی، مگر وعدہ کرتے ہوئے آر کیا تھی۔ علامہ اقبال کی غزل کے اس شعر کو اصطلاح میں کیا کہیں گے؟ مطلع۔ اچھا، اسی شعر کے متعلق دوسرا سوال ہے کہ اس میں ردیف کیا ہے؟ تو اس میں ردیف جو ہے وہ تکرار اور آر ہے۔ سوری، ردیف نہیں، کافیہ۔ ردیف تو سیم ہی لفظ ہوتا ہے، تو کافیہ کیا اس میں تکرار اور آر ہے۔ اور اس میں جو ردیف ہے وہ کیا تھی، یعنی لفظ کیا تھی یہ ہے ردیف۔ نیکسٹ ہے اسی شعر کے متعلق، ہاں ردیف کیا تھی یہ میں نے بیان کر دیا تھا۔ اور ریختہ اردو کا قدیم نام ہے، لیکن ریختی سے کیا مراد ہے؟ عورت کی جانب سے اظہار عشق کو ریختی کہتے ہیں۔ اردو کی اصطلاح میں، یعنی ادب کی اصطلاح میں تاریخ گوئی کسے کہتے ہیں؟ تو یہ حروف کے عدد سے سال برآمد کرنا تاریخ گوئی کہلاتا ہے۔ اور نیکسٹ ہے فرہنگ آمرہ کے مصنف کون ہے؟ تو عبداللہ خویشگی۔ در ذیل داستانوں میں سے کون سی داستان فورٹ ولیم کالج کلکتہ کے پلیٹ فارم سے لکھی گئی؟ تو باغ و بہار۔ اور نیکسٹ ہے بیگمات کے آنسو کس کی تصنیف ہے؟ تو یہ خواجہ حسن نظامی کی۔ اور حفیظ جلندھری کی شور آفاق کتاب شاہنامہ اسلام کس صنف نظم کو برتا گیا اس میں؟ تو مثنوی کو۔ کون سا جملہ درست ہے؟ تو ان میں سے یہ آخری والا، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ اور نیکسٹ ہے آپ کا مثنوی سحر البیان اور مثنوی گلزار نسیم کی سب سے نمایاں خوبی کیا ہے؟ کہ زبان و بیان کی سادگی اور بے ساختگی۔ اکبر الہٰبادی کے کلام میں سب سے زیادہ نمایاں بات کیا ہے؟ مغربی معاشرت کی تقلید کی مخالفت۔ سجدہ شکر میں ہے شاخ ثمر دار ہر ایک، دیکھ کر باغ جہاں میں کرم عز و جل۔ اس شعر میں کون سی صنعت استعمال ہوئی؟ تو حسن تعلیل۔ رند خراب حال کو ظاہر نہ چھیڑ تو، تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نہ بھیڑ تو۔ اس میں کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے؟ صنعت تضاد۔ فلاحت میں بے مثل و یکتا ہوئے وہ، سیاحت میں مشہور دنیا ہوئے وہ۔ اس میں فلاحت کا کیا مفہوم ہے؟ تو کھیتی باڑی کرنا۔ اور اہل زمیں کو نسخہ زندگی دوام ہے، خون جگر سے تربیت پاتی ہے جو سخن روی۔ اچھا، تو یہاں یہ سخن روی سے کیا معنی ہے؟ تو شاعری کو سخن روی کہتے ہیں۔ تو ویڈیو کمپلیٹ ہوئی۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ مزید ویڈیوز آپ کے جنرل نالج، اسلامک اسٹڈیز اور پیڈاگوجی اور کشمیریات اور پاک اسٹڈی کے حوالے سے جتنا بھی آپ کو جو مواد چاہیے، تو یہ آل ان ون چینل ہے، سب چیزیں آپ کو اس میں ملیں گی۔ تو ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔